बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج ہم اس ویڈیو میں تختی نمبر 13 پڑھیں گے. تختی نمبر 13 میں تجدید کا بیان ہے اور عربی زبان میں تجدید کے اصل معنی ہے بہت مضبوط اور سخت کرنا، اور تجدید الحرف کے معنی یعنی یہاں اس کے معنی ہے حرف کو حرف سے ملا کر پڑھنا. دیکھیے تختی نمبر 13 تجدید. جس حرف پر تجدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. جیسے اب پہلے والے حرف سے ملا کر، جیسے حمزہ با زبر اب، یہ ہوا پہلے والے حرف سے ملا کر، اور ایک مرتبہ خود سے با زبر ب اب 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر حمزہ با زبر اب با زبر ب اب. آگے دیکھیں، تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی تجدید پڑھتے وقت سخت قسم کی آواز نکلتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اب کو لیں اور با پر تجدید کے بجائے جزم پڑھیں، جیسے حمزہ با زبر اب. دیکھیں اب اس کو پڑھنے میں اور اب پڑھنے میں فرق، آواز کا فرق. حمزہ با زبر اب اب اب، اور اس کے بعد با پر اب جزم کے بجائے تشدید پڑھیں، اب 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 اب. سختی محسوس ہو رہی ہے آواز میں. اب اب اب، جزم والی مثال اب، اور تشدید اب اب اب، جزم اب اب اب، تجدید اب 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 اب. تو ایک قسم کی آواز میں سختی محسوس ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیں، نون اور میم پر اگر تجدید ہو تو نون اور میم میں گننا ہوگا. گننا کے اصل معنی ہے ناک میں بولنے کے، ناک کی بھنبھناہٹ کو گننا کہتے ہیں، ناک میں بولنے کو گننا کہتے ہیں. اور یہاں گننا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو کچھ دیر روکے رکھنا. دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے. کتنی دیر روکنا؟ تھوڑی دیر روکنا. کتنی دیر روکنا؟ 1 الف کے برابر روکنا ہے. گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. 1 الف کے برابر 1 الف کسے کہتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو نمبر 8 میں بیان کیا ہے. قرآن پڑھنا سیکھے پارٹ 8 میں اس کو ہم نے بیان کیا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور جا کر دیکھیں. تو نون اور میم پر اگر تجدید ہو تو نون اور میم میں گننا ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے. گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. جیسے ان ثم، ناک میں آواز آ رہی ہے، آواز ان ثم. تو نون پر اگر تجدید ہو اور میم پر تجدید ہو تو گننا ضرور کریں. کچھ لوگ گننا تو کرتے ہی نہیں بالکل، ان، اور کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی مقدار میں کمی کرتے ہیں، 1 الف کے برابر نہیں کرتے. ان ثم اتنا پڑھ لیتے ہیں بس، یہ غلط ہے. ان ثم
اب نیچے حروف دیکھیے، اب، 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 ابی، ابی، ابی۔ اس کا اجرا اس طرح کریں گے، دیکھیے پہلا حرف اب، پہلا لفظ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، با پر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود سے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اب، اس کے بعد آگے اب، حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب، با پر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود سے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اب۔ ٹھیک یہی اجرا ان تمام حروف میں بھی کریں گے جس پر تشدید ہو سوائے نون اور میم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ نون اور میم کا اجرا کس طرح کریں گے؟ تو دیکھیے، نون اور میم پر تشدید ہو تو اس کا اجرا کیسے کریں گے۔ اس صفحے کے سیکنڈ لاسٹ لائن کا سیکنڈ لاسٹ لفظ دیکھیے، یظن۔ اس صفحے کے سیکنڈ لاسٹ لائن کا سیکنڈ لاسٹ لفظ دیکھیے، یظن، یظن۔ یہاں پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یا زبر ی، ظا نون پہ زن، یہاں نون پر تشدید ہے اس لیے نون میں گنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو گنہ کہتے ہیں اور گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ظا نون پہ زن، نون پیش نو، نون پر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون پیش نو، یظن۔ اسی طرح اس کے آگے ثم، دیکھیے اجرا، سا میم پہ ثم، یہاں میم پر تشدید ہے اس لیے میم میں گنہ ہوگا۔ ناک میں آواز روکنے کو گنہ کہتے ہیں اور گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سا میم پہ ثم، میم زبر ما، میم پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ثم۔ اسی طرح آپ اس پورے صفحے کو حل کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور جاتے جاتے آپ سے آخری پیغام یہ ہے کہ آج تک جتنا بھی ہمارا سبق ہوا اس کو 1 مرتبہ دوبارہ دہرائیں، اس کا دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔